بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں۔ ہمارا رمضان اللہ کا مہینہ اور شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین فرماتی تھی کہ جو سال میں روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم بھی اپنے روزے پورے کر لیتی تھی۔ اور شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بعض دفعہ پورا رمضان المبارک روزے رکھتے تھے۔ باقی رہ گئے 15 شعبان کو، تو 15 شعبان کے بارے میں روایات موجود ہیں، اور تھوڑی تھوڑی روایات مل کر وہ تو اس رات کو شب برات جو کہتے ہیں، معافی کی رات۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں بستر پر نہیں تھے۔ مجھے فکر ہوئی تو دیکھا جنت البقیع میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک قبیلے کی بکریاں بہت زیادہ تھی، اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کی مقدار میں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ساری زندگی میں ایک دفعہ جانا ثابت ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں نہیں گئے۔ ہمارا جو ہر سال جانا اور پھول چڑھانا اور پٹی لے کے جانا اور سارا کام کرنا، استحباب کے درجے میں تو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مستقل کر دینا، ہر سال جانا اور نہ جانے والوں کو برا بلا سمجھنا اور قبروں کی تزئین اور فنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر رات تنہائی والی ہے، خلوت والی ہے۔ خلوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس رات میں پیدا ہونے والوں کے نام اور مرنے والوں کے نام، پورے سال کے اندر جتنے پیدا ہوں گے مریں گے، اور اس سال کے اندر جتنا رزق اتارا جاتا ہے یہ سارا حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنے دکھڑے سنانا اور اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروانا اور اپنے مناجات کو، اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروانا، تنہائی کے اندر نوافل پڑھنا، کوئی خاص نوافل نہیں ہے۔ کچھ حضرات کے مشائخ کے کچھ اعمال ہیں، لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت میں سے رات کے اندر اعمال ہیں، دعائیں ہیں، اور تیسرا بڑا عمل اس دن روزہ ہے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ باقی حلوہ پکانا اور اس کو کھانے کھلانا اور اس کے ساتھ جلسے جلوس اور پٹاخے اور لوگوں کی باتوں میں آ کے عمل کرنا، ہمارا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ آسمان سے فیصلے ہماری اللہ پاک فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب نیچے سے اوپر سے فیصلہ ہے، نیچے سے پٹاخا جائے، اور نیچے اوپر سے فیصلہ ہے، نیچے سے پٹاخا جائے، تو اللہ سے دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں مغرب سے ہی، اور صبح طلوع فجر تک رہتے ہیں اور اعلان کرتے رہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو پورا کروں، کہ ہے حاجت مند اس کی حاجت کو دور کروں۔ تو اس رات میں اللہ سے مانگنا، دعائیں کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا اور لگے رہنا اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تو اپنے دعائیں تو ناممکنات کو ممکن کر دیتی ہیں۔ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، تو اللہ کے سامنے اس کو پیش کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، اتنا کرنا کہ اللہ کو فیصلہ فرما دے۔ ہمارے اللہ کے ساتھ دعاؤں کے اندر جو ہے الحاح کرو اللہ کو، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، اللہ تو نے چاہا تو کر دے، نہیں چاہا تو نہ کر، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ کے بندے اس کی تعریفیں کریں اور اس کے لیے جو ہے دعائیں بھیجیں، اور اللہ پاک کو اچھا لگتا ہے اس کے بندے اللہ سے دعائیں مانگ کر اس کو راضی کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔